اچھا، آج کا سوال جو ہے میں آئمہ سے ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ جو خدا کے تعارف کرائیں مختلف جگہ پہ، انہوں نے بتایا جو ہم بول رہے ہیں وہ سن رہا ہے اللہ، جو ہمارے دل میں ہے وہ جانتا ہے۔ اچھا، ادھر پھر ہر جگہ یہ ذکر ہوتا ہے شہرک کے قریب ہے اور قرآن میں ہر جگہ موجود ہے۔ اب میں سورہ مائدہ پہ آ رہا ہوں، 5 نمبر سورہ ہے، 35 نمبر آیت ہے جی، جس میں یہ بیان ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا وسیلہ تلاش کرو۔ صحیح۔ ایک تو یہ تلاش بڑا اہم ہے۔ صحیح۔ اب میرا جو سوال ہے نا وہ اس سینیریو میں ہے کہ ابھی جو مسلمان ہوئے ہیں بی بی خدیجہ کا لون معاف کرا کے اور باہر نکل کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی جناب رسول خدا کے لیے، وہ سن رہے ہیں سامنے، اور ابھی ان کو جناب رسول خدا نے ایک بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی سے مانگو، یہ اگر نعبد و یہ اگر نستعین، اور ساتھ میں 5واں سورہ ہے، 95% تو ابھی قرآن ہی نہیں آیا۔ اب اس کو ذرا سا سمجھائیے، یہ تو چیز آج تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی وسیلہ کہ خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ صحیح۔ یہ بات تھی، اور آج میں اگر آپ ذرا سے یاد دیں تو محسن نقوی صاحب کو، شہید محسن نقوی صاحب کو یاد کر لوں۔ شعر سنائیں گے؟ جی تو سنائیے۔ نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے۔ کیا واہ! اور ایک جو اچھا قبلہ، ایک جو ماتم کے اعتراضات پہ ان کا کلام ہے نا پورا، کیا ماتم کے اعتراض کے جواب دیے انہوں نے شہید محسن کا؟ شہید محسن نقوی کا۔ اس وہ میں پھر آپ کسی اور نہیں، میں پورا ایک شعر سنانے کی اجازت دے دے بس، صحیح ہے۔ جو میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے۔ محسن یہ روایت جہاں میں مشہور ہے، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ واہ، بہت شکریہ، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتا۔ بہت شکریہ۔ جی سوال لیجئے۔ جی کوئی اور سوال؟ سائیں کھجو سائیں مختصر ایک سوال کجو۔ سندھی، ہاں سندھی، فارسی بھی اندیا سائیں بھی سندھی ہے۔ اس میں سائیں عرض آ تا اللہ ایمان والن کو مدد وٹھے تو ماण्हुनि کو تو مدد وٹھے اللہ۔ صحیح۔ یہ ॿुधायो त काथे तो वठे, छो थो वठे? صحیح۔ अल्लाह माण्हुनि खां। من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ جی اللہم صلی علی جی آپ قرض جی آپ تھا، میں پہلے اس کا جواب دوں جواب لیں۔ سائیں کا۔ میں ڈیاں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ کیا مومنوں سے مدد لیتا ہے؟ تو قرآن مجید میں جو اللہ کی مدد مومنوں سے مانگنے کی بات ہے نا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے مددگار کون ہے جو اللہ کو قرضہ دینے والے ہیں۔ یہ جو اللہ کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ محتاج ہے اس وجہ سے وہ مدد مانگ رہا ہے؟ یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ صمد ہے، اللہ الصمد۔ قرآن مجید میں جتنی وہ آیات جو آیات محکمات سے ٹکراتی ہوں، محکم آیات سے جتنی آیات ٹکراتی ہیں، قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، آیات متشابہات اور آیات محکمات۔ تو جو محکم پیغامات ہیں، روشن پیغامات ہیں، محکم آیات ہیں، ان سے جو آیات ٹکراتی ہیں، مثلا سائیں کے سوال کو میں اور مضبوط کرتا ہوں۔ مثلا ایک جانب کہا گیا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ دوسری جگہ کہا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جی تو اللہ کا ہاتھ بنا دیا، قرآن نے بتا دیا، اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ محکم اور متشابہ کا ٹکراؤ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جانب اللہ مدد مانگ رہا ہے کہ کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو اللہ کے مددگار، کون ہے اللہ کے؟ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی طرف مدد کرنے والے، میری مدد کرنے والے اللہ کی خاطر، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دینے والے ہیں؟ اور ایک جانب اللہ کہہ رہا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ایک جانب اللہ بے نیاز ہے، ایک جانب اللہ مدد مانگ رہا ہے۔ تو ہم ان آیات محکمات اور متشابہات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ جہاں جہاں اس طرح کی آیات آئی ہیں، جیسے اللہ کے ہاتھ کی بات آئی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، جی رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ عرش کا بیٹھا ہوا ہے کیا مطلب ہے؟ زمین پر نہیں ہے جی۔ ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اللہ محیط علی کل شے، ہر شے کے اوپر محیط ہے، ایک جانب کہا جا رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔
تو ان تمام آیات کو صحیح، ہاں، یا نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ میری رگ جان سے، تو آپ کا کیا ماحول ہے؟ ان کے قریب ہے، میرے قریب ہے، کیا مطلب ہے؟ تو جتنی بھی آیات محکم آیات سے ٹکرانے والی آیات ہیں، یعنی آیات محکمات کے خلاف آیات ہیں، ان کی پھر تعویل ہوگی، وما یعلم تاویلہ الا اللہ وراسخون فی العلم، اور اس کی تعویل کو اللہ اور صاحبان علم کے علاوہ، راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ لہٰذا اہل بیت بتائیں گے، اللہ بتائے گا، یعنی قرآن میں کہیں اور بتائے گا، یا پھر اہل بیت بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کی مدد کا مطلب، اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کی بے نیازی نہیں ہے۔ میں سائیں کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہوں گا، سائیں سے عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے بزرگ ظاہر ہیں یہ اس خطے کے بہت ہی مضبوط سمجھدار سامع ہیں، ہاں سمجھدار سامع ہیں۔ یہ سوال خود کتنا پختہ ہے آپ بتائیے نا، یہ جو ابھی انہوں نے سوال کیا ہے یہ کتنا پختہ سوال ہے۔ آپ اس گلاس کو پانی سے پور کر دیں، جی اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ غنی ہے، اللہ صمد ہے، پور ہے نا وہ، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا۔ جب پر چیز میں آپ مزید کوئی چیز ڈالیں گے تو کہاں جائے گا؟ یہ چھلک کر اطراف میں بہنے لگے گا نا، جی۔ تو جب اللہ مدد مانگ رہا ہے تو یہ تمہارے فائدے کے لیے چیز مانگ رہا ہے، جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں ان تک پہنچے گی یہ مدد، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، ان تک یہ مدد پہنچے گی۔ اللہ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈالو اور اس کے اندر سبحان اللہ، ڈالو اس بھرے گلاس کے اندر پانی، سبحان اللہ، تو جو اس کے اطراف میں جگہیں بنی ہوئی ہوں گی اس کے اندر وہ پانی باہر بہنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، تو جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی اگر تم قریب ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد کرو گے، یہ پلٹ کے تمہارے پاس ہی آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک تفسیر ہے، اس کے علاوہ اور تفصیل سے بحث ہے۔